الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شریعت اسلامیہ کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہیں۔ یہ دو اجزاء ایسے ہیں جن سے مل کر شریعت بنتی ہے۔ شریعت کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ دو چیزیں بنتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ملا لیا جائے تو ایک چیز شریعت اسلامیہ بنتی ہے۔ ان دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز کا پایا جانا اسلامی شریعت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ان میں سے آپ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے تو اسلامی شریعت کے اوپر عمل کرنا پھر آپ کے بس کی بات نہیں رہتی۔ اسلامی شریعت کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اسلام کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اسلامی تعلیمات کو آپ صحیح طور پر فالو نہیں کر سکتے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے عقیدہ اور دوسری چیز ہے مسئلہ۔ عقیدے کی جمع عقائد ہے اور مسئلے کی جمع مسائل ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شریعت اسلامیہ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے عقائد بھی درست ہونا ضروری ہیں، اور اسلامی شریعت پر عمل کرنے کے لیے مسائل بھی درست ہونا ضروری ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر صحیح طور پر مسلمان بننا ہے تو پھر اپنے عقیدے بھی درست کرو، اور اگر صحیح طور پر مسلمان بننا ہے تو اپنے مسائل وہ بھی ٹھیک کرو۔ مسائل کا علم حاصل کرو اور مسائل کو اسلامی شریعت کے مطابق ڈھال کر ان کے مطابق عمل کرو۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز میں نقص پایا جائے تو انسان کی عملی زندگی کے اندر بہت بڑا نقص آ جاتا ہے۔ غلط مسئلے کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ غلط عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کا بھی نتیجہ انسان کی عملی زندگی کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بات آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، تو اس بات کو آپ اپنے ذہنوں کے اندر اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں کہ عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے، اور عقدہ گرہ کو کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بعض نظریات، بعض خیالات، بعض چیزوں کو اس انداز میں اہمیت دے کر دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ اور جز بن جاتے ہیں۔ اب جب ان نظریات، ان خیالات کو انسان کی زندگی سے اگر جدا کرنے کا سوچا بھی جائے تو انسان اپنی زندگی اس کے بغیر تصور نہ کر سکے۔ تو اس لیے بعض نظریات انسان کے دل و دماغ میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انسان سے جدا کیا جائے تو انسان سے وہ جدا نہ ہو سکیں۔ اس انسان کی جان نکل جائے لیکن وہ نظریات اس سے جدا نہ ہوں۔ ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے کہ ایسے نظریات، ایسے خیالات اس کے دل و دماغ میں بٹھا کر اتنی مضبوط اس کے اوپر گرہ باندھ دی گئی ہے کہ اب وہ گرہ تقسیم نہیں ہو سکتی، ٹوٹ نہیں سکتی، الا یہ کہ اس کی جان کے یا اس کے جسم کے دو حصے کر دیے جائیں۔ یہ عقیدہ ہے۔
اس تشریح سے آپ کو عقیدے کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ عقیدہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر انسان کو اس معاملے میں چھیڑا جائے تو انسان کے جسم کے دو حصے ہو جاتے ہیں، لیکن عقیدے کی گرہ تقسیم نہیں ہونے دیتا۔ یہ عقیدہ ہے، اور جو ذرا سی ہوا چلے، ذرا سے حوادثات یا زمانے کی مشکلات آئیں اور تبدیل ہو جائے، وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ وہ انسان کی پالیسی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی بھی تقسیم نہ ہو، کبھی بھی جدا نہ ہو، کبھی بھی الگ نہ ہو۔ ایسے نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ تو اسلامی شریعت کے اندر ہمیں بہت سارے عقائد بتلائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، سکھلائے گئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے عقائد ایسے ہیں کہ ہم ان پر 100% ایمان لانے والے ہوں گے تب مسلمان تصور ہوں گے، تب مسلمان تصور ہوں گے، وگرنہ مسلمان تصور نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدے کی بحث ہے۔ بالکل اسی طرح مسائل کا معاملہ آئے تو مسائل کا معاملہ اتنا شدید تو نہیں ہے جتنا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جتنا عقیدے کا باب سخت ہے، سنگین ہے، مسائل کی وہ اہمیت تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یعنی عقیدے کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ مسئلے کا آتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ نے سیدھا جنت میں جانا ہے تو صحیح مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا، اگر آپ نے جہنم کے راستے سے ہوتے ہوئے جنت میں جانا ہے تو پھر آپ جیسے مرضی زندگی گزاریں۔ یہ عام فہم سی تعبیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ صحیح مسئلے پر عمل کریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، غلط مسئلے کے اوپر عمل کریں گے جنت پھر بھی ملے گی، وہ عقیدے کی بنیاد پہ ملے گی، لیکن آپ کو جہنم میں پہلے بھیجا جائے گا تاکہ آپ نے جو غلط مسئلے کے اوپر عمل کر کے اپنا بیڑا غرق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ درست فرمائیں گے، تزکیہ فرمائیں گے، اس کے بعد جنت میں بھیجیں گے۔ عقیدہ خراب ہو جائے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، عمل خراب ہو جائے تو جنت میں تو جائے گا لیکن جہنم کے راستے سے ہوتا ہوا جائے گا۔ یہ دو چیزوں کا فرق ہے جو میں نے بہت آسان زبان میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اگر عقائد کا عنوان اختیار کیا جائے تو عقائد میں بہت بنیادی عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان کیا، امت کا اجماع بھی اس عقیدے پر دلالت کرتا ہے، انسانی عقل و شعور بھی عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہے۔ ہر اعتبار سے توحید کے نظریے کو مزین کر کے بیان کیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں، کیونکہ بہت بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے بعد ہے، اور عقیدہ رسالت اس لیے ہے تاکہ توحید کو تسلیم کروایا جائے۔ اللہ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے، جن کو کتابیں ملیں، شریعت ملی، وہ سب کے سب معاملات کس لیے تھے؟ اللہ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ تو رسالت پر ایمان اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ توحید کو تسلیم کیا جا سکے، کیونکہ رسالت خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے اور ذریعے کا نام ہے۔ خالق کا پیغام مخلوق تک رسول کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اس لیے اصل تو عقیدہ توحید ہے، رسالت توحید کا اقرار کروانے کے لیے ہے۔ تو بنیادی عقیدہ رسالت نہیں ہے، بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ پھر
ایک ہے عقیدہ قیامت، جسے باس بعد الموت بھی کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی ہے، امت کا اجماع بھی اس پر دلالت کرتا ہے، اور انسانی عقل و شعور بھی اس باس بعد الموت کے نظریے یعنی عقیدہ قیامت پر دلالت کرتی ہے۔ ہر اعتبار سے یہ عقیدہ مزین ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت، باس بعد الموت، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ جنہوں نے رسول کی بات کو مان کر توحید کو تسلیم کیا انہیں جنت دی جائے، انعام و اکرام سے انہیں نوازا جائے، اور جنہوں نے رسول کی بات کو تسلیم نہ کر کے توحید کو نہیں مانا ان کے لیے عذاب کا بندوبست کیا جائے۔ تو عقیدہ قیامت اس لیے ہے کہ توحید کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق کیا جا سکے، کیونکہ دنیا میں فرق نہیں ہوتا۔ کافر اور مسلمان بسا اوقات ایک ہی سٹیج پہ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، آپس میں تعلقات بھی بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کافر بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، یہ دنیا کافر اور مومن کے درمیان فرق کی جگہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن فرق ہونا ہے، اور وہ فرق ایمان کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ جس کا ایمان توحید پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا توحید پر ایمان نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ فرق کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو اس فرق کے لیے ہم نے عقیدہ قیامت کو اختیار کیا ہے، اور یہ فرق یا یہ عقیدہ اس لیے بنایا یا اس لیے اپنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ تو بنیادی عقیدے یہی ہیں دین اسلام کے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ قیامت ہے، باس بعد الموت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو ان سارے عقیدوں میں بنیادی عقیدہ توحید کا بنتا ہے۔ اس لیے توحید کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کہ آپ توحید کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان میں سے کسی ایک لازم کو چھوڑ کر، کسی ایک جزئی کو آپ چھوڑ کر باقی توحید مان لیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے اور بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں مشرکین کے لیے اعلان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ مشرک کو ہم کبھی معاف بھی نہیں کریں گے۔ تو بہت بنیادی عقیدہ توحید کا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے سامنے میں نے توحید کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، مسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ مسائل میں سب سے بنیادی مسئلہ تقلید کا ہے۔ جتنے بھی شریعت اسلامیہ کے مسائل ہیں، آپ تقلید مانیں گے تو ان مسائل پر عمل پیرا ہو سکیں گے، تقلید کو نہیں مانیں گے تو ان مسائل پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بنیادی کانسیپٹ ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو تقلید کرنی پڑے گی، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ ہاں، عورت کی تقلید الگ انداز میں ہوگی، مرد کی الگ انداز میں ہوگی۔ مثال عرض کرتا ہوں، مرد اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ تو یہ پیچھے کھڑا ہونا، امام کی اقتداء کرنا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ کسی کے پیچھے لگنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کے لیے بھی آپ کو تقلید کرنی پڑے گی، کہ آپ کو
وقت کا پابند ہونا پڑے گا۔ جب آپ کے لیے وقت کا اعلان ہوگا تو آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، جب آپ کے لیے وقت کا اختتام ہوگا تو آپ کے لیے روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کو کسی پر اعتماد کرنا پڑے گا نا وقت کے ابتدا اور انتہا کی تعیین کرنے کے لیے۔ کسی کو تو ماننا پڑے گا، کسی کو تو فالو کرنا پڑے گا نا، تو کس کو کریں گے آپ؟ یہ تقلید ہے۔ حج کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت ساری چیزوں میں کسی کا فالوور بننا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو جتنے بھی شریعت کے مسائل ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو تقلید کرنی پڑے گی۔ کتنی بنیادی بات ہے۔ بچہ استاذ کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، استاذ کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے۔ استاذ کہتا ہے پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو بچہ یہی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ وگرنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ استاذ کہے الحمدللہ رب العالمین اور شاگرد کہے الحمدللہ رب العالمین۔ استاذ کہے نہیں الحمدللہ پڑھو، شاگرد کہے نہیں میں الحمدللہ پڑھوں گا۔ استاذ کہے نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو، تو شاگرد کہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ الحمدو کی حمزہ کے اوپر الف کے اوپر زبر پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ سوائے اس کے کہ استاذ نے آپ کو پڑھایا یا قرآن میں لکھا ہوا آپ نے دیکھا، تو قرآن بھی تو انسان نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو لکھ کر آپ کو نہیں دیا نا۔ تو اگر آپ مسئلہ تقلید کو تسلیم نہ کریں، قرآن کا پہلا لفظ اس کے اوپر زبر اور زیر اور پیش کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، پوری شریعت اسلامی آپ کیسے حل کریں گے؟ تقلید کو اگر آپ نہ مانیں تو اتنے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو شریعت اسلامیہ کا، اس میں اگر انسان تقلید کو تسلیم کر لے تو انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تقلید کی تعریف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مختلف قسم کے معانی مختلف کتابوں میں آتے ہیں، اور ہم ان معانی کو کیسے بیان کرتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا بات، لیکن ابھی آپ الفاظ ذہن میں رکھیں۔ ابھی تک کی جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ ہے کہ عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید ہے، اور مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ بنیادی عقیدہ توحید کیسے ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی عرض کی۔ بنیادی مسئلہ تقلید کیسے ہے، اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی تھی، وہ خامخواہ نہیں کی۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ ام الکتاب کا یہاں معنی کتاب کی ماں نہیں ہے، ام کا معنی خلاصہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری باتیں بیان کیں خلاصتاً، جو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً باتیں بیان کی۔ پورے قرآن میں جو تفصیلات ہیں ان کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔
اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کا تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس توحید کا اجمالی تذکرہ، مختصر انداز میں تذکرہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جا بجا رسالت کے تذکرے کیے بڑی تفصیلات کے ساتھ۔ اس رسالت کا شارٹلی تذکرہ کہاں موجود ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا قیامت کے تذکرے کیے، اس قیامت کا مختصر تذکرہ کہاں موجود ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں۔ اللہ نے پورے قرآن کریم میں ایمان والوں کے تذکرے کیے، نیک لوگوں کے تذکرے کیے، ان کا مختصر تذکرہ کہاں موجود ہے؟ اسی سورۃ الفاتحہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کافروں کے، مشرکوں کے، بے ایمانوں کے تذکرے کیے، ان کا مختصر تذکرہ کہاں موجود ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے مضامین کو سمیٹ کر بیان کر دیا، جن مضامین کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اس کو ام الکتاب، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے۔ جس طرح کسی کتاب کے آغاز کے اندر مصنف جب کوئی کتاب لکھنے لگتا ہے تو شروع کے اندر مقدمہ لکھتا ہے، ابتدائیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ بڑے آسان الفاظ کے اندر اور بڑی جچے تلے الفاظ کے ساتھ مختصر باتیں بیان کرتا ہے کہ میں آگے آپ کے سامنے کیا کیا تفصیلات لانے لگا ہوں۔ پھر وہ آگے ایک ایک پوائنٹ کو شروع کرتا ہے اور تفصیلات بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ بالکل یہی طرز عمل ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اب اس پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین بیان کیے وہ سورہ فاتحہ میں ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں۔ جب سورۃ الفاتحہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو قرآن کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور سارے کے سارے مسئلے آپ کو سورۃ الفاتحہ میں ہی سمجھ میں آ جائیں گے۔ مختلف مضامین پورے قرآن میں، ان کا اجمالی تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں۔ اب آئیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے جتنے بھی مسائل کا تذکرہ کیا، جتنے بھی عنوانات بیان کیے، ان میں دو عنوانات بنیادی ہیں۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے عنوانات کا خلاصہ دو عنوان ہیں۔ پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے ایک عنوان کو بیان کیا اور آدھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے دوسرے عنوان کو بیان کیا۔ اور وہ دو عنوان کون سے ہیں؟ وہی ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ایک توحید ہے اور ایک تقلید ہے۔ ان دونوں عنوانات کا تذکرہ اس سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ بس سمجھنا ہے کہ کیسے موجود ہے۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں توحید کا تذکرہ کیا، رسالت کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا میں مالک ہوں، یوم جزا کے دن کا میں مالک ہوں، قیامت کے دن کا میں مالک۔ قیامت کو بیان کیا، اپنی عبادتوں کے تذکرے کیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں۔ عقائد کے عنوان میں یہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ قیامت ہے۔ اب ان میں بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا۔ تو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں توحید کو بیان کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نیک لوگوں کے تذکرے ہیں، برے لوگوں کے تذکرے ہیں، نیک لوگوں کے پیچھے چلنے کی بات ہے، برے لوگوں سے بچنے کی بات ہے۔ اب یہ سارے راستے ہیں، ان راستوں میں اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی گئی وہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔
سیدھے راستے پر کیسے چلنا ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا ہے تو انبیاء کے راستے پہ چلنا پڑے گا، صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا، شہداء کے پیچھے چلنا پڑے گا، صالحین کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے ہیں نا۔ تو یہ پیچھے پیچھے چلنا یہ کیا ہے؟ تقلید ہے۔ کسی کے پیچھے نہ چلنا اور کسی کے پیچھے چلنا، یہ دونوں تذکرے آدھی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ اس کو آپ پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آدھی سورۃ الفاتحہ میں توحید کو بیان کیا اور پھر آدھی سورۃ الفاتحہ میں تقلید کو بیان کیا، پھر اس سے بھی آدھی سورۃ الفاتحہ میں تقلید محمود کو بیان کیا، جو اچھی تقلید ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ طبقے کے پیچھے ہمیں چلانا۔ یہ تقلید محمود ہے، اچھی تقلید ہے کہ آپ نیک لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور تقلید مذموم کو بھی بیان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ قسم کے ضال اور مغضوب ہیں، ان دونوں کے پیچھے ہمیں نہ چلانا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی تقلید ہوتی ہے جسے تقلید محمود کہتے ہیں، اس کو اللہ نے اسی سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا، اور تقلید مذموم بری تقلید کو کہتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کا تذکرہ بھی اسی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن پر عمل کرنا ہے، شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، تو اسے توحید بھی ماننی پڑے گی۔ توحید اس انداز میں ماننی ہے کہ توحید کے سارے لوازمات بھی تسلیم کرنے، ان لوازمات میں رسالت بھی آتی ہے، قیامت بھی آتی ہے، اور سارے عقیدے آ جاتے ہیں۔ اور پھر تقلید بھی ماننی پڑے گی۔ تقلید اس انداز میں ماننی ہے کہ تقلید محمود پر عمل کرنا ہے، تقلید مذموم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مذموم مذمت سے ہے، ٹھیک ہے، بری تقلید کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ تقلید محمود بھی ہوتی ہے، تقلید مذموم بھی ہوتی ہے، یعنی اچھی تقلید بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، صرف بری نہیں ہوتی اور صرف اچھی بھی نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگوں نے جب تقلید کا انکار کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا تقلید کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اگر وہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے، پورے قرآن کو چلو نہ بھی پڑھتے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیتے، تو انہیں یہ بات یہیں سے سمجھ آ جاتی کہ نہیں بھائی، صرف تقلید مذموم نہیں ہوتی، تقلید محمود بھی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کا یوں انکار کرنے والا شخص اسی سورۃ الفاتحہ سے ہمیشہ جھگڑا کرتا ہے۔ فاتحہ کے مسئلے پر ہمیشہ جھگڑا کرنے والا یہی شخص ہے جو تقلید کو نہیں مانتا۔ یعنی فاتحہ کے مسئلے پر لڑائی تو کرے گا، لیکن فاتحہ کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم اس عنوان پہ جھگڑتے کیوں ہو؟ تو اب اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو طبقات توحید کو تسلیم نہیں کرتے، چونکہ توحید کا تذکرہ سورۃ الفاتحہ میں ہے تو اسی سورۃ الفاتحہ کے عنوان پہ وہ بھی لڑتے ہیں، اور جو افراد تقلید کو تسلیم نہیں کرتے تو اسی سورۃ الفاتحہ کے عنوان پر وہ بھی لڑتے ہیں۔ ایک کا عنوان ہوتا ہے فاتحہ علی الطعام، کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھنا۔ یہ توحید کو ماننے والا طبقہ نہیں ہے، مشرک طبقہ ہے جو شرک کرتا ہے، کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی ملنگ کے آگے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ یہ مشرکوں کا طبقہ ہے جو توحید کو تسلیم نہیں کرتا لیکن فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی دیگ کے اوپر فاتحہ پڑھی تھی،
اگر آپ کہیں کہ بھی نہیں پڑھی تھی تو اس نے کہنا ہے کہ بھی دیگ ایصال ثواب ہی نہیں ہوئی۔ تو فاتحہ پڑھنے پر لڑ رہا ہے لیکن فاتحہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مشرکوں کا طبقہ ہے۔ اس کا عنوان صرف اور صرف یہ ہوگا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے تو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے ختم دینا ہے تو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے کل خوانی کرنی ہے تو آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے دیگ تقسیم کرنی ہے تو فاتحہ پڑھنی ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس اس کا عنوان صرف اور صرف یہ ہے، اس نے فاتحہ کو اس لیے رکھا ہوا ہے، باقی عملی طور پر سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو تسلیم کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ توحید کا بنیادی تذکرہ اس میں موجود ہے اور وہ اس کو نہیں مانتا۔ پھر دوسرے قسم کے افراد آ جاتے ہیں، وہ نام اپنا توحیدی رکھ لیتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، البتہ ان کی توحید کیسی ہے وہ میں پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا کہ ان کی توحید بھی باطل ہے، وہ توحید کو بھی نہیں مانتے لیکن نام توحیدی رکھ لیتے ہیں۔ اب توحیدی نام رکھنے سے کوئی توحید والا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن چلو مان لیا کہ آپ توحید والے ہیں، لیکن تقلید کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ فاتحہ کے عنوان پہ وہ بھی لڑیں گے کہ آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے کہا جی پڑھی، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، میں نے کہا جی نہیں پڑھی، تو کہتے ہیں کہ بھی آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی فاتحہ کے عنوان پہ لڑ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدھی فاتحہ کو یہ بھی تسلیم، پوری فاتحہ نہیں مانتا ہمارے نزدیک، لیکن چلو ایک آدھی بات تو اس نے تسلیم کی ہوئی ہے، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ ہم توحید والے ہیں، توحیدی ہیں، تو چلو ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے ہم نے ایک عنوان تسلیم کر لیا، لیکن دوسرا عنوان وہ بھی نہیں مانتا، تو لڑتا وہ بھی ہے، لڑتا وہ بھی ہے، دونوں فاتحہ کے عنوان پہ لڑتے ہیں لیکن دونوں فاتحہ کو نہیں مانتے۔ اب ہم یہ بات آپ کو سمجھانے لگے ہیں کہ ہم توحید والے بھی ہیں، تقلید والے بھی ہیں، پوری فاتحہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ آدھی فاتحہ میں توحید کے تذکرے ہیں، آدھی میں تقلید کے تذکرے ہیں۔ ہم نہ توحید کا انکار کرتے ہیں نہ تقلید کا انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی فاتحہ پہ نہیں لڑتے، پھر بھی فاتحہ پہ نہیں لڑتے۔ وہ اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ دیگ کے اوپر فاتحہ پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو بھی قبول ہو گئی، بس آپ کی نیت درست ہونا چاہیے۔ نیت ٹھیک ہے تو فاتحہ پڑھ کے بھی آپ کی وہ ساری کی ساری عبادتیں، نیکیاں قبول ہو جانی ہیں، وہ سارے کے سارے صدقات اور خیرات قبول ہو جانے ہیں۔ اور نیت درست نہیں تو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ فاتحہ پڑھو، پھر بھی ان کا کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے دیگ بنائی اور تقسیم کرائی، اس پہ آپ نے 10 مرتبہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا کیا اجر ملے گا آپ کو؟ تو ہم فاتحہ کے مسئلے پہ لڑتے نہیں ہیں، بات سمجھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کی فاتحہ کو سن رہے ہو، امام پڑھ رہا ہے تو تم نہ پڑھو، تمہاری نماز ہو جائے گی، اور اکیلے پڑھ رہے ہو تو فاتحہ پڑھ لو، تمہاری نماز تب بھی ہو جائے گی۔ تو ہم اس مسئلے پر بھی نہیں لڑتے، بات سمجھا دیتے ہیں۔ تو جو فاتحہ کو صحیح طور پر ماننے والے ہیں وہ فاتحہ کے عنوان پہ کبھی بھی نہیں لڑتے، اس لیے کہ وہ توحید کو بھی ماننے والے ہیں، تقلید کو بھی ماننے والے ہیں۔ جو آدھا دین مانے آدھے دین کا انکار کریں، لڑائی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی طبقات لڑائیاں ڈالنے والے ہیں، آپ ان کی تہوں میں جائیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، کسی نے آدھا دین لیا ہوا ہے، کسی نے پونا دین لیا ہوا ہے، پورا دین کسی کے پاس نہیں۔ پورے دین پر جو شخص عمل کرے گا اسے ہر چیز ملے گی، اسے ہر بات سمجھ میں آئے گی، اس کا ہر مسئلہ حل ہوگا، پھر وہ لڑائیوں اور جھگڑوں کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق، دین کے مطابق عمل کرنے والا بناتا ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آپ کے سامنے جو عنوان شروع کرنے والا ہوں وہ ہے تقلید کا عنوان۔ اب اس تقلید کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نہ سمجھیں گے تو آپ کو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ چاروں چیزیں ہی سمجھنا ضروری ہیں، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تقلید کی تعریف۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقلید کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی معنی جن کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں، تقلید کی تعریف کیا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ تقلید کی تعریف بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک تقلید کی تعریف لوگوں نے کی ہے اور ایک تقلید کی تعریف اسلاف نے کی ہے، اکابر نے کی ہے۔ تو ہم آج کے زمانوں کے لوگوں کی بات مانیں یا ان علماء کی اسلاف کی بات مانیں جو خیر کے زمانے میں ہو کر گزر چکے ہیں۔ پھر ہم آپ کے سامنے تقلید کے دلائل کا تذکرہ بھی کریں گے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں تقلید کی تعریف، کہاں تقلید کی دلیل موجود ہے، ہم وہ دلائل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ احادیث میں کہاں تقلید کے دلائل کا تذکر آتا ہے، اجماع امت کیسے تقلید کو بیان کرتا ہے، یہ دلائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو جس کو تعریف بھی سمجھ میں آ گئی، پھر دلائل بھی سمجھ میں آ گئے، آدھا مسئلہ اس کا حل ہو گیا، اب وہ پکا ہو گیا۔ لیکن ہو سکتا ہے پھر کوئی بے ایمان آئے اور اس نظریے میں شبہ ڈال دے، تو ہم پھر تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ شبہ ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے۔ یہ ساری باتیں بھی آپ کو پڑھا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی آدمی جب کسی بھی عنوان پر یا کسی بھی میدان میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، وہ اس تقلید پہ اعتراض کرے گا، اس کا جواب پہلے سے آپ کو پتہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر آپ کے سامنے ترک تقلید کے ہم نقصانات بھی بیان کریں گے کہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں کیا نقصان ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب یہ 4 عنوانات جب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے، یہ مسئلہ پورے طور پر اچھے طریقے سے نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو ہر چیز سمجھ آ جائے گی، کسی قسم کی الجھن اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ کی تقلید کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون تھے اور ہم نے ان کی تقلید کیوں کی ہے۔ یہ بھی ایک عنوان ہوگا جو انشاءاللہ اس سبق میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ میں نے بہت بنیادی سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔